لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان عقائد کا رد کیا تھا جو آج عمومی طور پر مسلمانوں کے بن چکے ہیں کہ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے ہم دونوں کو ایک برابر سمجھتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بدبخت مر جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مسلمان تھا اس لیے اسے کوئی سزا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی اور ان کی زبان سے کہلایا کہ مجھے بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف خالص اللہ کی عبادت کروں اور اس کے خالص دین پہ عمل کروں، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ عملی اعتبار سے پیچھے نہیں، جب فرما برداروں کا نام آئے تو سب سے پہلے نام آپ کا ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی دنیا کے اندر گزاری۔ آپ کی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس میں اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ذرہ برابر کوتاہی ہوئی ہو۔ مکے کی زندگی میں انتہائی سختیوں کے باوجود آپ اللہ کی عبادت سے کبھی نہیں گھبرائے، حالانکہ اس بات سے روکنے کی پوری کوشش کی گئی۔ مدینے کی زندگی میں 10 سال کے اندر 83 جنگیں لڑی، اور یہ اتنی بڑی مشقت تھی کہ ایک آدمی صرف سوچ سکتا ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن بنو قریظہ کے ساتھ جو لڑائی تھی، ایک دن ایسا وقت آیا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب کا وقت آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت پریشان تھے، آپ کی زبان سے بد دعائیں نکل رہی تھی، اللہ ان کفار کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز سے روکے رکھا ہے۔ یعنی جنگ کی حالت میں بھی آپ کی نماز کبھی نہیں رہی۔ فرما برداروں کے اندر سب سے پہلا کہا وَأُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، حکم مجھے دیا گیا ہے کہ جب فرما برداروں کی بات آئے تو سب سے پہلے آپ نہیں، آپ ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بے پرواہ ہو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اس بات پہ سخت خوف زدہ ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی معصیت کی تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی شخص عمل کی بنیاد پہ جنت نہیں جائے گا، بلکہ انسان کے اعمال اس قابل ہی نہیں کہ وہ جنت میں لے جا سکے۔ آپ نے فرمایا جنت میں صرف وہی جائے گا جس پہ اللہ رحمت کریں گے۔ تو ایک صحابی نے تعجب کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے،
تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ انسان اپنی آخرت کی بربادی کرتا ہی دنیا کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں جو آیت نمبر 21 ہے سورۃ زمر کی، اس میں دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ دنیا میں جتنا پانی ہے یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سمندروں کے اوپر سے جب بھاپ اڑتی ہے تو بادل بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ زمین کے اوپر جتنا پانی ہے یہ میں آسمان سے اتارتا ہوں۔ دنیا میں جتنے سمندر، دریا، نہریں اور حتیٰ کہ جتنے چشمے نکلتے ہیں، یہ سارے کے سارے کا منبع آسمان پہ ہے۔ آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بازار، گلیاں، باغات، کھیت سب بھر جاتے ہیں، پھر اس زمین اس پانی کو سک کر لیتی ہے۔ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں جا کے اس کے منبع بن جاتے ہیں۔ جب پانی نکالنے کے لیے بور کیے جاتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد پانی کا منبع آتا ہے، کہیں پہ صاف ہوتا ہے، کبھی کہیں پہ گندا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میں تمہارے لیے جمع کرتا ہوں۔ اسی طرح پہاڑوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چشمے نکلتے ہیں، یہ چشمے زمین سے نہیں، اللہ آسمان سے پانی اتار کے ایک جگہ منبع کرتا ہے اور وہاں سے وہ پانی پھر واپس نکالتا ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر زمین کے اوپر منبع بنتے ہیں اور نہریں اور چشمے اور اپنے راستے بناتے ہوئے وہ پانی چلتا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اللہ اس سے پھل پھول ترکاریاں سب کچھ نکالتا ہے۔ مختلفاً الوانُ، ہر پھل کا رنگ الگ، ہر پھل کا ذائقہ الگ، ہر سبزی کا رنگ الگ، اس کی ساخت الگ اور اس کا ذائقہ الگ، اور ان کے اندر جو تاثیرات ہوتی ہیں وہ بھی ساری الگ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اندھے اور بہرے مادے جو پانی ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس سے مختلف چیزیں بن جائیں؟ یعنی غذا ایک ہے، مٹی جس میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایک ہے، یہ پانی مٹی میں مل کے وہ پھل، ترکاریاں اور پھول نکالتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جی مختلف رنگ جو ملتے ہیں، مختلف ذائقے، مختلف تاثیرات جو ملتی ہیں، آخر یہ کون کرنے والا ہے؟ تمہاری تو اتنی ہمت نہیں کہ جو دانہ زمین میں بوتے ہو وہی پھاڑ سکو۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اس دانے کو زمین کے اندر اللہ پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے کومپل نکالتا ہے، وہ اتنا نرم و نازک سا پودا جو ہے زمین کی سختیوں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے یہ وہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ ان اللہ، وہ اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا مختلفاً الوان، مختلف رنگوں کے پھل، سبزیاں، ترکاریاں اور مختلف اجناس، گندم، جو، جوار، بے شمار چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ کہا پھر اس کی مثال دیکھو، ثم یحیج فتراہ مصفرا، پھر وہ رنگ بدلتا ہے، پہلے وہ سبز ہوتا ہے، پھر وہ پیلا پڑ جاتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ سارے کا سارا
کوڑا بن جاتا ہے، سوکھ کے کوڑا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح مثال اے حضرت انسان تیری زندگی کی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ کہ میں نے تمہیں ایک گندے پانی سے شروع کیا، وہ پانی خون بنا، پھر وہ ایک لوتھڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اور وہ جو جمع ہوا خون تھی پھر ہڈیوں کی صورت اختیار کر کے پھر اس کے اوپر میں نے گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد ایک خوبصورت تمہیں صورت عطا کی کہ پھر تو ایک بچے کی حیثیت سے دنیا میں آیا، پھر ڈیولپ اور بڑے ہوتے ہوئے جوانی میں پہنچا۔ ثم يردون الى ارذل العمر، پھر تو دوبارہ ایک نکمی اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچا۔ ثم يردون الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، پھر تو تجھے کوئی بات بھی یاد نہ رہی۔ جس طرح وہ چارے کی مثال، جس طرح ترکاریوں کی مثال، جس طرح پھلوں کی مثال، یہ پھل کچا آتا ہے، پہلے بور آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھل کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، اگر اسے وقت پہ کھا لیا جائے تو فبیہا، وگرنہ وہ بالکل ایسے نکارا ہو جاتا ہے، گل سڑ کے وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی بھی مثال یہ ہے، اور اے حضرت انسان تیری مثال بھی یہی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تیری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ناپائیدار ہے، نہ دنیا پائیدار ہے، نہ اس میں کوئی بھی چیز پائیدار ہے، اور حضرت انسان تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، تو بھی ناپائیدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یہ ساری باتیں نصیحت کے لیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یاد رکھیں عقل کون رکھتے ہیں؟ عقل وہ رکھتے ہیں جو ان سارے نشانات کو دیکھتے ہوئے عبرت پکڑیں اور اپنی زندگی کا رخ اس کا تعین کریں کہ ہمیں کس طرح گزارنی ہے، اور اس کا تعین بہترین یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، جس میں ہم ہر آن ہر قدم پہ غلطی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ اتنے رحمان اور رحیم، اتنے کریم ہیں کہ اللہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک موت نہیں آتی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، تب تک وہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں اس صورت کے آگے آخر میں جا کے آئے گا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں، حد سے بڑھ گئے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی بات ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ جس دنیا کے لیے آخرت برباد کر رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ ہمارا ساتھ دینے والی ہے اور نہ ہی ہم اس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر دنیا رہی تو ہم مر جائیں گے، اگر ہم رہے تو قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ناپائیدار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ نصیحت کی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔